اعلان ہو رہا ہے ایک عورت جس کے ہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اقرار ہے کہ 6 مہینے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین عثمان بن عفان نے فیصلہ دے دیا ہے اس کو رجم کیا جائے گا، لوگوں میدان میں جمع ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میدان کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ سیدنا عثمان کے دفتر کا رخ کیا، آئے اور کہا کہ یہ کیا حکم نامہ جاری کیا؟ دیکھا کہ میدان میں لوگوں نے اپنے دامن پتھروں سے بھر لیے، ہاتھوں میں پتھر، عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے۔ اس کی بہن آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی اور وہ بہن اپنی بہن کو زمین میں گاڑا ہوا دیکھ کر دار و قطار رو رہی تھی، اور بہن جو زمین میں گاڑی ہوئی تھی اپنی بہن آنے والی بہن سے کہہ رہی تھی میں اپنی جان کو اپنے خلیفے کے حکم پر قربان کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن سن لے اللہ کی قسم کھا کے جا رہی ہوں آج تک میرے جسم کو میرے خاوند کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگا۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ آپ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص ہانپتا ہوا، سانس پھولا ہوا ہے اور سیدنا عثمان کے دفتر میں حاضر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ یہ سانس کب پھولتا ہے؟ روٹین سے ہٹ کے جب آدمی چلے گا، مزاج سے ہٹ کر سوچے گا، جذباتی ہوگا، غصے میں آئے گا، تیز چلے گا، دوڑے گا، کچھ بھی ہوگا، سانس پھول جاتا ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان نے اسے بٹھایا اپنے دفتر میں، اس نے کہا میں کھڑا تھا، ہو سکتا ہے اپنے کھیت میں کھڑا ہو، دیہاتی تھا، مجھے کسی نے آ کر اطلاع دی کہ تجھے مبارک ہو تیرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ تو ایک دم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، خون کھولنے لگ گیا۔ کیوں؟ عرب دنیا بڑے حساس لوگ ہیں، بڑے حساس ہیں، تاریخ کے حوالے سے، حساب و کتاب کے حوالے سے بڑے حساس لوگ ہیں، جن کا عربیوں سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی میری بیوی کو اس کے حمل کو 6 مہینے ہوئے ہیں، 6 مہینے ہوئے ہیں، میری ترتیب کے مطابق یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے میری عزت کی حفاظت نہیں کی، ورنہ ایسا کیوں ہوتا؟ سیدنا عثمان بھی پریشان ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک جو ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا اس کے مطابق قرآن کریم کے حافظ تھے، قاری تھے، بہت بڑے محدث تھے، امام تھے، سوچ سوچ کر نتیجہ یہی نکالا کہ قرآن و حدیث میں تو کوئی ایسی مجھے دلیل نہیں ملتی 6 مہینے کے بعد بچے کے پیدا ہونے کی۔ عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہیں 8 مہینے کے بعد، کہیں 9 مہینے کے بعد، کہیں 10 مہینے کے بعد بچے پیدا ہونے، یہ بات بھی نہیں ملتی۔ واقعی اس نے کہا واقعی سیدنا عثمان نے اس کے گھر پیغام بھجوایا، عورت سے پوچھو کہ یہ وضع حمل کتنے عرصے کے بعد ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو تاریخ مقاتلہ کیا ہو۔ اس عورت نے کہا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ اسی کا ہے، یہ حمل اسی کا ہے، لیکن مہینے 6 ہو چکے، یہ صحیح کہتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے اس کی عزت پہ حملہ کیا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا یہ کہنا کہ 6 مہینے ہوئے یہ بات سچی ہے۔ سیدنا عثمان پریشان ہو گئے، سوچ سوچ کے یہ کہا فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ سید عثمان نے کہا بات واضح ہو چکی، عورت سے غلطی ہو گئی جس کو وہ چھپا رہی، لہذا اس کو میدان میں لے جا کر سنسار کر دو۔ عورت کو گھر سے لیا گیا،
میدان میں شریعت کا یہ حکم ہے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے جب کسی کو سزا دی جائے حد لگائی جائے تو مسلمانوں کی جماعت وہاں موجود ہو تاکہ عبرت حاصل ہو. دنیا نے رخ کیا, مدینے کی مارکیٹ کو بند کر دیا تھوڑی دیر کے لیے, میدان کی طرف دنیا رخ کر رہی ہے. اعلان ہو رہا ہے ایک عورت جس کے ہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا, وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, اقرار ہے کہ 6 مہینے ہوئے ہیں. امیر المومنین عثمان بن عفان نے فیصلہ دے دیا ہے اس کو رجم کیا جائے گا, لوگوں میدان میں جمع ہو جاؤ. اس اعلان کو سننے کے بعد دنیا جا رہی, ان سننے والوں میں ایک سیدنا علی بھی ہے رضی اللہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میدان کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ سیدنا عثمان کی طرف رخ کیا, آئے اور کہا کہ یہ کیا حکم نامہ جاری کیا آپ نے, کیا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا نہیں ہو سکتا؟ علی کہاں ہے؟ سیدنا علی کہتے ہیں قرآن کریم ہے. غور کرو میرے بھائیوں میری بہنوں, وہ بھی قرآن کے حافظ, وہ بھی حافظ, وہ بھی عالم, وہ بھی عالم. عثمان بھی شاگرد, کن کا؟ محمد رسول اللہ کا. علی بھی شاگرد, کن کا؟ محمد رسول اللہ کا. غلطی نہیں ہو سکتی. آج ہمیں مختلف بزرگوں کا تعارف کرایا جاتا ہے, ان کی علمیت بتائی جاتی ہے, ان کی خدمات بتائی جاتی ہے اور تقابل کیا جاتا ہے, وہ بڑے عالم تھے یا تم؟ اب غور کریں, دونوں چوٹی کے عالم ہیں. عثمان کہتے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہے, 6 مہینے کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. علی کہتا ہے قرآن سے ثابت ہے. بتاؤ, اگر آج ہم کسی کو حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ آتا ہے, حدیث میں یہ آتا ہے, کسی مسئلے میں آگے سے جواب دیتے ہیں یہ قرآن اس عالم نے نہیں پڑھا تھا, اس امام صاحب کو قرآن نہیں آتا. وہ تو ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے. سید عثمان نے کہا کہاں ہے کہ 6 مہینے کے حمل کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے, یہ کہاں ہے؟ سیدنا علی نے قرآن کریم کا ایک مقام پڑھنا شروع کیا. اللہ پاک فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی یہ دونوں مدتیں ٹوٹل 30 مہینے ہیں. 2 چیزوں کی مدت, ایک ہی نہیں. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, وَحَمْلُهُ حمل کی, وَفِصَالُهُ اور دودھ پلانے کی, یہ دونوں مدتیں ٹوٹل 30 شہرا 30 مہینے ہیں. عثمان نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سیدنا علی نے کہا سنیں, اب یہ دونوں مدتیں ہو گئی 30 مہینے, اب میں ان کو تفریق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا مقام پر وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. عثمان, اللہ فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. ایک عورت اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی. یہ ہے جی ہاں. عثمان 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24 مہینے. 30 میں سے 24 نکالے, باقی کیا بچتے ہیں؟ 6 مہینے. ایک دم سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے اور ایک شخص نے کہا دوڑتا ہوا میدان میں جا, مجھے فتویٰ دینے میں غلطی لگی. عثمان نے کسی کو بھیجا, جا. وہ شخص دوڑتا ہوا گیا, عثمان دوڑتا ہوا گیا, علی دوڑتا ہوا گیا. دیکھا کہ میدان میں لوگوں نے اپنے دامن پتھروں سے بھر لیے, ہاتھوں میں پتھر. عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہے. اس کی بہن آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی اور وہ بہن اپنی بہن کو زمین میں گاڑا ہوا دیکھ کر داروں قطار رو رہی تھی. اور بہن جو زمین میں گاڑی ہوئی تھی اپنی بہن آنے والی بہن سے کہہ رہی تھی لا تبکی ولا تحزنی, لا تبکی ولا تحزنی فواللہ ما کشف عنی رجلا قط غیرہ.
میری بہن غم نہ کر، نہ رو، یہ تو امیر المومنین کا حکم ہے، میں اپنی جان کو اپنے خلیفے کے حکم پر قربان کر کے دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن سن لے، فواللہ ماں کا شفانی رجل قط غیرہ، اللہ کی قسم کھا کے جا رہی ہوں، آج تک میرے جسم کو میرے خامد کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگا۔ اسی وقت سیدنا عثمان اعلان کرتے ہیں، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، مجھے فیصلہ دینے میں غلطی لگی، یہ ہمارے اسلام آیت پڑھ چکے تھے، عثمان حافظ تھے رضی اللہ، لیکن ذہن میں ایک نقطہ نہیں تھا، جو نقطہ عثمان کے ذہن میں نہیں تھا وہ علی کے ذہن میں تھا، قبول کر لیا۔ کتنا واضح بات ہے، کتنا واضح بات، لیکن دکھ ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں امام ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ، میں ان کو امام مانتا ہوں، میں ان کو عالم مانتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں رحمت کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے، ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اگر عثمان کے ذہن میں ایک نقطہ نہ آئے، اس کو آپ کہتے ہیں نہیں آیا، تو امام حنیفہ کے ذہن میں اگر نقطہ نہ آئے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ میرے حنفی دوستوں، بھائیوں، سنیو، امام حنیفہ امام تھے، محدث کہہ سکتے ہو، مجتہد کہہ سکتے ہو، لیکن وہ نبی نہیں تھے، ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی، ان سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، اور غلطی ہوئی، تبھی تو انہوں نے کہہ دی ہدایہ اٹھائیں، عالمگیری اٹھائیں، کنز الدقائق اٹھائیں۔ ہر کتاب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دودھ پلانے کی مدت 2 سال نہیں ہے بلکہ 2.5 سال ہے، مانا 30 مہینے۔ حالانکہ قرآن نے واضح آپ کو سنا دیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال ہے، 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں، 30 مہینے میں تو دونوں مدت ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ 30 مہینے خالی دودھ پلانے کے۔ سمجھنے میں غلطی لگی، حتیٰ کہ علامہ ابن حمام حنفی فتح القدیر میں فرماتے ہیں، یہ چوٹی کے حنفیوں کے عالم ہیں، چوٹی کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں دودھ پلانے کی مدت قرآن کریم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 2 سال ہے، اور یہی بات کہتے ہیں، کیا لکھی؟ کہتے ہیں یہی بات امام مالک نے کہی، یہی بات امام شافعی نے کہی، یہی بات امام احمد بن حنبل نے کہی، اور یہی بات امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں نے، امام محمد نے کہی ہے، امام ابو یوسف نے کہی ہے، بس امام حنیفہ سے غلطی رہے گی، غلطی ان سے لگی، اور آج تک امت کی ایک بہت بڑی تعداد اس غلطی بھی ڈٹی ہوئی۔ امام حنیفہ کے جو براہ راست شاگرد ہے امام محمد، امام ابو یوسف، وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارے شیخ سے غلطی ہوئی، ہمارا موقع وہی ہے جو قرآن ہے، لیکن دکھ ہے پتہ نہیں کتنے احناف کے چوٹی کے علماء، میرے دوست بھی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، بلکہ میں نے آپ کو یہ بات بھی شاید پہلے بتائی تھی کہ احناف کی چوٹی کی کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں وہ احناف کے چوٹی کے علماء سے پڑھی ہیں، پہلے میں نے اپنے مشیخ سے پڑھی ہیں، پھر میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، میں وہاں کیوں نہ جاؤں، وہ میرے استاد ہیں، احناف کے چوٹی کے علماء میرے اساتذہ ہیں، میں کیوں نہ احترام دوں؟ شیخ جب واضح ہو گیا کہ مدت 2 سال ہے تو پھر رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو شیوخ نے بتایا حضرت بات صحیح ہے، موقف امام مالک کا، امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، محمد کا، ابو یوسف کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بھی یہ کہیں گے تو ہماری تقلید ختم ہو جائے گی۔ اپنے تقلید کے دفاع کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، مسئلہ یہی ہے، فلاں نے بھی یہی کہا، لیکن ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری تقلید ہے، اس لیے ہم اس قرآن کی آیت کو چھوڑ سکتے ہیں، تقلید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے۔
شكرا لك ربي حمدا لك ربي